بلی جب گھر میں روئے تو کوئی مرنے والا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا، بلی جب کسی گھر میں روتی ہے تو اس گھر میں کوئی افراد مرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے، ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی موذی جانور نہیں اور نہ ہی نجس ہے۔ موذی اس لیے نہیں کہ ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدے مند ہے، اس لیے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور سانپ چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ اور نجس اس لیے نہیں کہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتایا ہے۔ کبشہ بن کعب بن مالک کی حدیث میں ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کبشہ کے سسر ہیں، ایک روز کبشہ کے گھر گئے تو اس نے ان کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا، تو ایک بلی آئی اور اسے پینا چاہا تو ابو قتادہ نے برتن کو بلی کی جانب ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پی لے۔ کبشہ کہتی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ میں انہیں دیکھے جا رہی ہوں تو وہ کہنے لگے، میری بھتیجی، کیا تم اس سے تعجب کر رہی ہو؟ کبشہ کہتی ہے، میں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نجس نہیں بلکہ یہ تم پر آنے جانے والی ہے۔ محترم ناظرین، یہ ترمذی کی حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 92 ہے۔ ناظرین، بلیوں کا شمار ان چند پالتو جانوروں میں کیا جاتا ہے جو لوگوں کو بے حد پسند ہے۔ اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہرہ حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک سائنسی انداز کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے پالتو بنایا تھا۔ بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ بلیوں کو پہلے پہل شاید اس وجہ سے سدھایا گیا تھا کہ یہ چوہا کھاتی تھی، اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگے۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پر ان اقسام اور نسلوں کو تعین کیا جاتا ہے۔ اب اگر بلیوں کی شرعی حیثیت کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حسن سلوک کی تاکید کی۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا کہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی ہے، یعنی کہ اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ اس کے علاوہ بھی بلیوں کے بارے میں کئی احادیث اور روایات ہیں، جن میں سے چند آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا کر چلی جائے یا پانی پی لے تو وہ پلید یا نجس نہیں ہو جاتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے ہریسہ وہیں رکھ دیا، بلی آئی اور آ کر اس میں کھانے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی پلید اور نجس نہیں ہے، لیکن یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اگر گھر میں بلی پالنے کے سوال کی بات کریں تو فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے نہ ہی نجس ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔
بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشرق قریب میں عقیدت دی گئی ہے اور اسلام نے اس سے روایت کو اپنے بہترین انداز میں اپنا لیا، جو کہ اس عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے جو کہ دیگر قدیم مذہب میں بلی کو دی گئی ہے۔ کچھ مذہب میں بلی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے تو کچھ مذاہب میں سے اسے حلال جان کر کھایا بھی جاتا ہے، جبکہ اسلام نے ایک طرف ان کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے اور دوسری طرف ان کے ساتھ پیار، محبت اور حسن سلوک کرنے کی تلقین بھی کی ہے۔ جیسے ایک صحابی کی کنیت ہے ابو ہریرہ، یعنی کہ بلیوں والا ان کی کنیت پڑ گئی۔ آپ کا اصل نام عبد الرحمن ہے، ابو ہریرہ آپ کی کنیت ہے، اور ابو ہریرہ کنیت رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس ایک بلی تھی جس کو آپ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اس لیے آپ کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ روایت ثابت کرتی ہے کہ گھر میں بلیاں پالی جا سکتی ہیں۔ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ ضرور پورا کریں، مگر ان کے کھانے اور پینے کا پورا خیال رکھا جائے اور اسے کوئی تکلیف یا پھر ایذا نہ دی جائے۔ سائنسی اعتبار سے بھی گھر میں بلی پالنے کا بڑا ہی فائدہ ہے، اور وہ یہ کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محفوظ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھانا یا سلایا جائے تو اس سے نہ صرف آپ کی بلی خوش رہے گی بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گی۔ اب ہم آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ مزید معلومات بتاتے ہیں جو ماہرین کے تجربات۔ ویسے تو یہ معلومات سب کے لیے دلچسپ اور حیرت انگیز ہے، لیکن جنہوں نے بلیاں پال رکھی ہیں ان کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے تو جان لیں کہ وہ آپ سے ہی مخاطب ہے۔ اس کے علاوہ بلیوں کی مونچھوں کے متعلق ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے بلیاں اپنا توازن برقرار رکھتی ہیں، لیکن ایسا تاثر بالکل غلط ہے، بلکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھوں میں ایک سینسر ہوتا ہے جو جگہ کے فاصلے اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلیوں کو آگاہ کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلیاں اپنی مونچھ کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ چلا لیتی ہیں۔ بلی کو کسی بھی صورت ایذا دینا شرعاً جائز نہیں ہے، تو بلی کی تمام تر قباحتوں کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کا اظہار فرمایا۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، اور اگر کوئی بلی خون خوار اور گھر کو نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کے بجائے پکڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل کر دینا چاہیے یا پھر دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل نہ کیا جائے اور نہ ہی تکلیف دینے کی۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہیں۔ ان عجیب و غریب باتوں کو نہ کوئی سر ہے اور نہ ہی کوئی ان کا پیر، لیکن پھر بھی کافی مسلمان دوست ان چیزوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور مفت کا گناہ حاصل کرتے ہیں۔ محلے میں اگر کوئی بلی روئے تو بڑوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ محلے میں کوئی شخص جلدی فوت ہونے والا ہے۔ یہ بات شاید آپ نے بھی سنی ہوگی، مگر دراصل اس طرح کی باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو ہم پرستی کے اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ ان برائیوں سے ہے جس سے آزاد کرنے کے لیے اللہ نے اپنے آخری رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ پرانے زمانے میں لوگ اس طرح کے خیالات کو سننے لگے تھے۔ اگر
پرندے دائیں طرف جائیں تو یہ اچھا شگن ہے، اور اگر بائیں طرف جائیں تو یہ برا شگن ہے۔ اگر شیشہ ٹوٹ جائے تو ہمارے لیے اچھا نہیں، کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو یہ بھی بڑا شگن ہے، اگر خرگوش راستے سے گزرے تو یہ خوش بختی کی علامت ہے، نمک بکھر جائے تو یہ بھی خطرناک ہے، بلی کا رونا برا ہے، کسی کو پیچھے سے آواز دینے کو بھی برا خیال کیا جاتا ہے، دو بیٹیوں کی اکٹھی شادی کرنے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک خوش نہیں رہے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس تمام عمل میں انسان اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی تذلیل کرتا ہے، کیونکہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک معمولی خرگوش ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، یا ایک بے جان سیڑھی لکڑی یا نمک وغیرہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو گویا ہم اپنے آپ کو ان سے کم تر سمجھ رہے ہیں۔ ہم قرآن کو بھی بعض اوقات ایسی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، مثلا شادی بیاہ کے موقع پر بیٹی سر پر رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اس کی قسمت اچھی ہو جائے گی، اور یہ وہ سب چیزیں ہیں جن سے آزاد کروانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تھے، اور ہم بدقسمتی سے لا علمی کی وجہ سے دوبارہ انہی چیزوں کی طرف لوٹ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو غلام بنا رہے ہیں۔ اسی لیے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بدفعلی نہیں، اس سے اچھی بات نیک شگن ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ نیک شگن کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صالحہ کلمہ، یعنی جس کو تم میں سے کوئی ایک سنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نحوست کچھ نہیں ہے، اور برکت بسا اوقات تین چیزوں میں ہوتی ہے، عورت، گھوڑے اور مکان میں۔ یہ آپ کو حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں ملتی ہے۔ نحوست سے مراد کسی چیز کے بارے میں یہ تصور کرنا ہے کہ اس سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ صرف اور صرف نقصان کا اندیشہ۔ منحوس اشیاء میں عام طور پر جو باتیں سننے کو ملتی ہیں، یہ بات بھی انہی میں سے ایک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ معلوم ہوا کہ بلی کے رونے کو منحوس سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ بلی کے رونے سے مصیبت آتی ہے یا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے بدشگنی ہے، اور کسی چیز سے بدشگنی لینا ناجائز اور گناہ ہے۔